عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أؤتي الصلوات الخمس، وأؤتي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواہ صحیح مسلم. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی فت اسلامی ماں اور بہنیں، اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں اس مہینے کی مناسبت سے جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور عنقریب ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے، ماہ رجب کی بدعات، اسراء و معراج، دیدار الہی کے عنوان سے بیان ہوا تھا، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ حسب وعدہ معراج کی رات کے 3 انعامات کے عنوان پر تبصرہ ہوگا. لیکن اس سے قبل ایک اہم بات یاد رکھیں کہ تاریخ معراج میں اختلاف تو ہے، لیکن واقعہ معراج میں کوئی اختلاف نہیں. تاریخ معراج میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں. صاحب الرحیق مختوم نے 6 اقوال لکھا ہے. اہل سیر کے 6 اقوال انہوں نے لکھا ہے. ان میں سے تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو معراج واقع ہوئی. ابھی یہ تاریخ گزری ہے، 27 رجب کی تاریخ ابھی گزری ہے. گرچہ یہ قول زیادہ صحیح نہیں ہے، لیکن اسی قول کے بنیاد پر دعات، مبلغین، واعظین اور خطبہ حضرات دینی مجالس اور ممبر و محراب سے ماہ رجب میں قصہ معراج بیان کرتے ہیں. اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ قصہ اسراء و معراج کے بعد معراج کی رات کے 3 انعامات کا تبصرہ ماہ رجب کے آخری جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں. عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ تحفہ معراج نماز ہی ہے. حالانکہ نہیں، نماز کے علاوہ مزید 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اب نماز کے علاوہ مزید 2 چیزیں کیا ہیں جو معراج کے شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا دیا گیا؟ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم صحیح مسلم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانی سماعت فرماتے ہیں کہ تحفہ معراج کیا ہے. مشہور معروف صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی. معراج کی شب، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات سے نوازا. وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ آئیے سماعت فرماتے ہیں. اعطی الصلوات الخمس، ابن مسعود فرماتے ہیں 5 وقت کی نمازیں آپ کو عطا کی گئی. وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو عطا کی گئی. وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ. اور تیسرا انعام اللہ نے کیا نوازا؟ یہ آپ کے لیے اور آپ جیسے دیگر موحدین بھائیوں کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیسرے انعام کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. آئیے تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ راوی کہتے ہیں وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ. آپ کی امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بڑے گناہ معاف کر دیے جانے کا اللہ نے وعدہ کیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. تو پہلا انعام 5 نمازیں ہیں. یہ پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی تھی،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، چھٹے آسمان پہ اب آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت شدت سے آپ کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ تو جب چھٹے آسمان پر آئے اور آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر کیا عطا کیا؟ تو آپ نے فرمایا دن اور رات میں 50 وقت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور کروڑہا رحمت نازل فرمائے ہمارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 وقت کی نماز اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، آپ کی امت پر، جلدی جائیے اللہ کے پاس اور تخفیف کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں لگ سکتی ہے۔ میں بنو اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ میرے محترم، میرے بھائیوں، ہمارے خاطر، آپ کے خاطر اور امت کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی۔ جب 5 نمازیں فرض کی نا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پھر جائیے، 5 نمازیں بھی زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے 3 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ تورات میں 3 وقت کی نماز کا ثبوت ملتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر 3 وقت کی نماز فرض تھی، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 نمازیں بھی زیادہ ہے، آپ پھر اللہ کے پاس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، اب مجھے شرم آتی، بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، لہذا میں اس پر راضی ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ جب آپ آنے لگے تو اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، میں نے نمازیں تو 5 ہی فرض کی ہے، آپ کی امت نماز تو 5 ہی پڑھے گی، لیکن ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 نمازیں بھی آج ہم صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ آج اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے، اللہ کی قسم، جو جمعہ، عید اور بقرعید کے علاوہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ خاندانی اور نامی مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس پوشاک، شادی بیاہ، ساری چیزوں میں ایسے لوگ غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن ہاں الحمدللہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ، بعض ایسے لوگ ہیں جو رب چاہی نماز پڑھتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے، ایسے لوگوں کے عمل میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی نماز پڑھتے ہیں، جب طبیعت میں آیا نماز پڑھ لی اور جب طبیعت میں آیا نماز ترک کر دیا۔ آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ نماز کے لیے آ رہے تھے، ابھی آپ نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سر درد کر رہا تھا، سردی کھانسی ہو رہی تھی، نماز کے وقت مہمان آ گئے تھے، فلاں کام میں مصروف ہو گئے تھے، وقت نہیں ملا تھا۔ ہاں جناب عالی، اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں، اس طرح کے عذر لوگ پیش کرتے ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اسی مسجد کے دروازے پر واللہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ میرے بھائی، میرے دوست، آپ نماز کے لیے آ رہے تھے، ابھی نہیں آتے ہیں، تو معلوم ہے آپ کو انہوں نے کیا کہا کہ کیا کروں مولانا، بہت بیجی رہتا ہوں، بہت مصروف رہتا ہوں، بہت زیادہ کام ہے، وقت نہیں ملتا ہے کہ میں نماز کے لیے آؤں۔ اور میری ماں اور بہنیں، آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئی نہیں، عورتیں بھی بہانہ کرتی ہے، لیکن الحمدللہ عورتیں بھی نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ مردوں سے زیادہ پابندی کے ساتھ عورتیں نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن بعض عورتیں بھی مردوں کی طرح بہانہ بناتی ہے، کہتے ہیں بچے نے پیشاب کر دیا تھا، چھینک آ گئی تھی، کپڑا خراب ہو گیا تھا، بچہ رو رہا تھا، بچے کی طبیعت ناساز تھی، کھانا بنا رہی تھی، کپڑا دھو رہی تھی، یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی۔ یاد رکھو میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنیں اور بھائیوں، وہ تمام بھائی اور بہن جن تک میری آواز جا رہی ہے وہ سوچیں سمجھیں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہانہ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں، یہ کوئی عذر نہیں بلکہ نماز نہ پڑھنے کا بہانہ ہے۔ آپ کا اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ کی
ہماری آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اگر آپ قبر کی اندھیری کوٹری میں نجات چاہتے ہیں تو نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ جب اللہ کے سامنے آپ کی حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے پوچھے گا۔ ان اول ما يحاسب الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة۔ صحیح مسلم سنن ابی داؤد کتاب الصلاة کی روایت میں ہے کہ بندوں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے پوچھے گا۔ سب سے پہلا حساب نماز کے تعلق سے کیا جائے گا۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرپرستوں کو حکم دیا۔ یہاں حال تو یہ ہے کہ سرپرست والدین خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے کو کیا نماز کا حکم لگے؟ بچے کو کہیں گے تو بچہ کہہ سکتا ہے ابو محترم آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ ہم کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کیا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے ہو جائیں اسے نماز کا حکم دو، اسے نماز کی تعلیم دو، اسے نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اور جب تمہاری اولاد 10 سال کے ہو جائے نماز سے سستی اور لاپرواہی غفلت کرے تو اس کی سرزنش کرو۔ وہ نبی نہ تو کبھی کسی کو مارا اور نہ ہی مارنے کی تعلیم دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے لاڈلے 10 سال کے ہو جائے نماز میں سستی و کاہلی کرے تو اس کی سرزنش کرو، اس کی پٹائی کرو۔ تو نماز کی کیا اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اس سے ہر شخص واقف ہے، لہذا ضرورت عمل کی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو نماز کے فضائل کیا ہے؟ ہر مسلمان حتیٰ کہ بچہ اس کی اہمیت اور فضیلت، نماز کے فضائل سے اور اس کی اہمیت سے واقف ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ میرے بھائیوں، سنو کم اور عمل کرو زیادہ، بس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے سارے احکام زمین پر فرض کیا۔ اللہ جب آپ پر نماز فرض کرنا چاہا تو آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے، آپ نے زمین کا سفر کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر اللہ کے عرش کے پاس گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض کیا، تو اپنے پاس بلا کر اللہ نے آپ کو نماز عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنیں، اس تحفہ میراث کی قدر کیجیے۔ نمازوں کا احترام نہ کرنا، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، اللہ کی قسم یہ تحفہ میراث کی ناقدری ہے۔ اس لیے میری التجا ہے تمام بھائیوں سے جن تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ کے خدا را آپ اگر آخرت کی نجات چاہتے ہیں تو نمازوں کا اہتمام کیجیے، قصہ تحفہ میراث کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا انعام ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ دوسرا انعام سورہ بقرہ کی بولو آخری 2 انعامات۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 انعامات، آخری 2 آیات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی موقع سے عطا کیا تھا۔ دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ آخر کیوں یہ 2 آیات نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو دیا گیا؟ آئیے اس کے چند فضائل سماعت فرماتے ہیں۔ جس طرح سے الحمدللہ میری کوشش رہتی ہے کہ اس ممبر سے ہم وہی اعمال بیان کریں جو صحیح اور قوی حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح میری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ فضائل بھی وہی بیان کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آئیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے چند فضائل صحیح احادیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اس غرض سے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ تعالیٰ میری بات آپ کے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی بخشے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم فضائل قرآن میں ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دعا مانگتے ہیں نا تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ دلیل صحیح مسلم فضائل قرآن کی یہ حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو ابھی کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی بولو نازل نہیں ہوا تھا۔
اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس فرشتے نے آپ کو سلام کہا ہے اور عرض کیا ہے کہ آپ کو 2 نور مبارک ہو، اور یہ 2 نور آپ کے علاوہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ پہلا نور ہے فاتحۃ الکتاب۔ آپ جانتے ہیں فاتحۃ الکتاب کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کی 114 صورتوں میں سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اہم بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، لیکن سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی کوئی سورہ ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو پہلا فاتحۃ الکتاب، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ پھر حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی، یعنی جو شخص یہ 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں نا اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے۔ ابو مسعود بدری صحابی کہتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت، آخری 2 آیات کی تلاوت کی سونے سے قبل، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس رات شیطان کے مکر اور فریب اور شیطان کے مکر و فریب سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ اور امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیات قیام اللیل کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں ان اذکار کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن آج اکثر ایسے بھائی ہیں، ایسی بہن ہیں جو رات میں موبائل دیکھتے سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ وقت نہیں ہے، وقت بالکل قریب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانی ہتھ گھنٹے کا استعمال نہ کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کو خراب کرنے والی، موبائل سے جو فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر موبائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جائے گا۔ خیر، تیسرا انعام ہے ایسے مسلمانوں کے لیے مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگی سے پاک ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے تو 3 چیزیں آپ کو عطا کیا گیا۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ ایسے مسلمانوں کے لیے مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگی سے پاک ہوگا۔ الحمدللہ، جو شرک کے آلودگی سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اس کے تعلق سے ایک آیت سماعت فرمائے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ اس پر مواخذہ کرے۔ اس لیے کسی نے شرک کی حالت میں کسی کی وفات ہو گئی تو وہ شخص جہنم میں جائے گا، لیکن شرک کے علاوہ کوئی گناہ آدمی کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم شرک اور بدعات سے پاک ہیں، تو ہمیں چاہیے جس طرح سے ہم شرک اور بدعات سے محفوظ ہیں، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو دیگر گناہ ہیں، کبائر گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بھی اللہ کے بندے آپ محفوظ رہیں، اور کبھی بتقاضۂ بشریت اس طرح کی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ،
سنن ترمذی کتاب الدعوات، یعنی اس حدیث میں، اس صحیح حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے، مجھ سے ملاقات کرو گے، لیکن تو نے اس میں شرک نہ کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجد نہ ٹھہرایا ہوگا، تو میں تمہارے پاس زمین بھر مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائی کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھے اور دیگر گناہ کبائر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم مسلمانوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام پر رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔